اے بلبل چمن میرے، اے بلبل چمن میرے، بھارت کی بات کر۔ ستارہ ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہمارا۔ السلام علیکم سامعین، 27 محرم الحرام اور 15 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے ملک بھر کے دینی مدرسوں میں 77واں یوم آزادی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ یہ ترانہ آپ نے سنا، ایک ترانہ اشاعت الاسلام میں مولوی عبدالعزیز مفتاحی پڑھ رہے ہیں اور دوسرا ترانہ جامعۃ السعادہ کے طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ خبر سنیں۔ ابھی تک جن اداروں کی رپورٹیں ہمیں ملی ہیں وہ پیش خدمت ہیں، دوسری قسط انشاءاللہ شام میں پیش کی جائے گی۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں یوم آزادی کے حوالے سے اہم تقریب منعقد ہوئی، جہاں دارالعلوم کے ذمہ داران اور اکابر اساتذہ نے آزادی میں دارالعلوم کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ ظاہر سی بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور آزادی لازم و ملزوم ہیں۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی، امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی خدمات اور اس ضمن میں ریشمی رومال اور دوسری تحریکات کو کون نظر انداز کر سکتا ہے۔ اب آپ دیوبند کے ہی پروگرام کی ایک اہم تقریر سن لیں، پیش خدمت ہے۔ سامنے آتے ہیں بڑی بہادری کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پلاسی میں جنگ کا میدان سجتا ہے، لیکن 1857 میں نواب سراج الدولہ شہید ہو جاتے ہیں۔ انگریز صرف میدان جنگ میں نہیں لڑتے تھے، انہوں نے غداروں کی ایک ٹیم قائم کر لی تھی۔ ادھر مظاہر العلوم سہارنپور میں یوم آزادی کی مناسبت سے منعقد پروگرام میں ادارے کے امین عام مولانا سید محمد شاہد الحسینی کا خطاب ہوا ہے، جس کو ہم آخر میں ویڈیو کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ اس تقریب کی نظامت مولانا اسد حقانی نے کی۔ پرچم کشائی کے عمل میں مولانا سید محمد شاہد اور شورا کے رکن مولانا ساجد سمیت جامعہ کے اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی۔ تقریب میں جامعہ کے نائب ناظم مولانا مفتی سید محمد صالح، مولانا عابد حسن قاسمی، مولانا احمد مرتضیٰ، مولانا قاری صلاح الدین، مولانا مفتی محمد اسجد، مولانا محمد خالد سعید، مولانا عبداللہ خالد خیرآبادی، قاری یونس، ڈاکٹر انعام الدین وغیرہ شریک رہے ہیں۔ اس کو کامیاب بنانے کے لیے حافظ عبدالرحمن، حافظ محمد سلمان، حافظ محمد تیمور، محمد اسلم کیلاش پوری، محمد جابر ایاز، حافظ محمد امین وغیرہ نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ اس خبر کے لیے ہم جناب قاری مسعود مظاہری فلاحی کے شکر گزار ہیں۔ ادھر مفتاح العلوم جلال آباد میں آزادی کے تعلق سے منعقد تقریب میں ادارے کے محتمم قاری ولی اللہ خان شیروانی اور استاد حدیث مولانا عبداللطیف خان اور تمام دوسرے اساتذہ و طلباء شریک رہے۔ اس موقع پر طلباء عزیز نے ترانہ بھی پیش کیا۔ جامعہ فلاح درین بلاسپور میں پرچم کشائی کے بعد جامعہ کے محتمم مولانا محمد اسماعیل صادق بلاسپوری نے جامع تقریر پیش کی۔ مولانا اسماعیل نے علماء شاملی اور مظفرنگر کی خدمات پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ شاملی کے میدان جہاد کو بھلا کون بھول سکتا ہے، جہاں ہمارے علماء نے انگریز فوج کے ساتھ آمنے سامنے کی جنگ لڑی تھی۔ مولانا اسماعیل صادق کی تقریر کا ایک اقتباس پیش خدمت ہے کہ آج 15 اگست ہے اور ہمارے سب بچوں کو یہ بات معلوم ہے کہ 15 اگست میں یہ ملک آزاد ہوا اور 15 اگست سے لے کر کے 3 سال تک 26 جنوری 1950 تک اس ملک کا قانون، اس ملک کا سنویدھان، اس ملک کا آئین بنتا رہا۔ 40 آدمیوں کی کمیٹی تیار ہوئی، ان 40 آدمیوں کے ذمہ دار
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे कि जिन्होंने रात दिन की मेहनतें की, कोशिशें की और उनमें हर मजहब के माहिर लोगों को शामिल किया गया ताकि किसी भी कौम का, किसी भी मजहब का और किसी भी धर्म के मानने वालों की उसमें हक तलफी ना हो, सबके हुकूक उसमें आ जाएं और सबको बराबर का हक और बराबर का हिस्सा मिले। एक अहम प्रोग्राम ज़िला शामली के जामिया बदरुल उलूम गली दौलत में हुआ, जहां परचम कुशाई के बाद इदारे के मोहतमिम और शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद आकिल कासमी ने शामली के मैदान के ताल्लुक़ से कहा, ये वही मैदान है जहां हाफिज़ ज़ामिन शहीद ने जाम शहादत नोश किया था और मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ फ़ौज के साथ जंग की थी। उधर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पूना, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत शोलापुर, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत भोपाल, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हैदराबाद, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दिल्ली और निज़ामाबाद वगैरह में भी तकारीब हुई हैं। ये तमाम मजालिस उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद से मुंसलिक हैं। इस तरह कस्बा कैराना के जामदुस्सादा में आज़ादी के हवाले से मुनक़िद प्रोग्राम में कैराना शहर के चेयरमैन हाजी शमशाद अंसारी और शहर के दूसरे मुअज़्ज़ज़ लोगों ने शिरकत की है। इस मौके पर तलबा ने तराना पेश किया है। इदारे के मोहतमिम मौलाना मोहम्मद इरफान साकिब कासमी ने आज़ादी और कैराना की खिदमात पर रोशनी डाली। कैराना के ही दीनी इदारा इशाअतुल इस्लाम में परचम कुशाई के प्रोग्राम में मौलाना बरकतुल्लाह अमीनी, कौंसलर फ़िरोज़ खान, साबिक़ कौंसलर दानिश मिंबर, हाफिज़ बिलाल बागबान, मास्टर समीउल्लाह खां और डॉक्टर अज़मतुल्लाह खां, मौलवी सुफियान मिफ्ताही वगैरह ने शिरकत की। मदरसा इस्लामिया अरबिया दारुल कुरान मलिक गार्डन कासिम विहार लोनी में परचम कुशाई के मौके पर इदारे के मोहतमिम कारी मोहम्मद फरमान कासमी ने कहा, आज़ादी अजीम नेमत है। इस नेमत की कदर वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने ग़ुलामी के दौर में आंखें खोली हों। उन्होंने कहा, आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी वो सब जग ज़ाहिर है और सबको पता है। उधर ज़िला शामली के तारीख़ी कस्बा कांदला में मुफ्ती अबुल हसन अरशद और जुमला असातिज़ा ने परचम कुशाई की है। इस मौके पर उन्होंने मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी के हवाले से कहा गया कि इस मुजाहिद आज़ादी ने न सिर्फ जंग की बल्कि ईसाई मशीनरी की नज़रियाती अलगार का भी मौसर जवाब दिया। आज भी उनकी किताब मज़ाहिर हक़ पूरी दुनिया में मकबूल है। जामिया फैज़ान हकीमुल उम्मत में मौलाना हुज़ैफ़ा थानवी और मदरसे के असातिज़ा तलबा ने परचम कुशाई की। इस मौके पर मौलाना हुज़ैफ़ा ने आज़ादी में उलमाए थाना भवन की खिदमत पर रोशनी डाली। उधर देवबंद में न्यूज़ नेटवर्क के दफ्तर पर परचम कुशाई की गई, जहां न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन जनाब रिजवान सलमानी, जामिया तिब्बिया के सेक्रेटरी डॉक्टर अख्तर सईद, मनोज सिंगल, अथर उस्मानी, मोइन सिद्दीकी, आबाद अली, हारिस, हाफिज़ असजद उस्मानी, उमर इलाही, मास्टर खुर्शीद, मौलाना कमाल असगर जैसे अहले इल्म शरीक रहे। उधर एक अहम प्रोग्राम महदुल बनात अल इस्लामी मुज़फ़्फ़रनगर और MBP स्कूल में हुआ, जहाँ माशाल्लाह तलबा अज़ीज़ और तालिबात ने बड़ी शिरकत की। ये वही इदारा है जहाँ एक तरफ तलबा अज़ीज़ को और तालिबात को दीनी तालीम से आरास्ता किया जाता है, तो साथ साथ असरी तालीम से भी आरास्ता किया जाता है। इसका ताल्लुक़ वहाँ जाकर देखने से है। यहाँ मौलाना अकरम नदवी ने कहा कि आज़ादी में मर्द व ज़न दोनों ही असनाफ़ ने शिरकत की है। इस तरह हिंदू मुस्लिम बिरादरान वतन सब ने शिरकत की है। तो आज़ादी हम सब को मिलकर जोश व खरोश के साथ मनानी चाहिए। इस तरह इमामुल हदीस शाह वलीउल्लाह के आबाई वतन जामिया इमाम वलीउल्लाह और उसके ज़ेर इंतज़ाम स्कूल में एक अहम प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, जहाँ हज़रत मौलाना वसी सुलेमान नदवी ने आज़ादी के ताल्लुक़ से बहुत तफसीली रोशनी डाली है, तफसीली बयान किया है और वहाँ उलमाए फुलत की खिदमत पर रोशनी डाली है। ज़ाहिर सी बात है, इमाम आइम्मा फुलत और उलमाए फुलत का आज़ादी में अहम रोल रहा है। काबिल एहतराम मेहमानान किराम, उलमा और अज़ीज़ तलबा, अल्लाह के शाहरों का
اپنے پاک کلام میں پاک ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ بھی ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو ضرور کامیابی عطا کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر بڑی عمومیت ہے، جملے کے اندر اس کے اندر دنیا کی کوششیں بھی داخل ہیں، دین کی کوششیں بھی داخل ہیں، وہ کوشش بھی داخل ہے جو دیکھنے میں بالکل دین محسوس ہوتی ہو 100%، اور وہ کوشش بھی میں داخل ہے جو دیکھنے میں بالکل دنیا کی کوشش محسوس ہوتی ہو 100%۔ تو ہر طرح کی کوششوں کو یہ آیت میں پر شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں بات ہے ہم ایسے لوگوں کو کامیابی کی منزل تک پہنچا کر رہے ہیں، راستہ بتا دیتے ہیں، ان کو طریقہ بتا دیتے ہیں منزل تک پہنچے۔ اسلامیہ ہند جہاں انہوں نے بہت ساری اس 1000 سال گزشتہ میں قومی، ملی اور دینی خدمات انجام دی، اور اللہ تعالی نے ان کو کامیابیوں سے ہمکنار کیا اور کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچایا۔ انہی میں ایک کامیاب اور بہترین جد و جہد آزادی کی لڑائی، جس میں انہوں نے اپنے سے کئی ہزار گنا زیادہ بڑی طاقت، صرف طاقت ہی نہیں، خوفناک طاقت، جنگجو طاقت، اس سے ٹکر لی اپنی غربت کی حالت میں، اپنی بے سر و سامانی کی حالت میں، اپنی فقیری اور مسکنت کے عالم میں ان سے ٹکر لی، اور استقلال اور مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، استقلال مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، ڈٹے رہے، میدان نہیں چھوڑ کے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے استقلال کی، ان کی ہمت کی لاج رکھی اور ان کو کامیابی تک پہنچایا، اور جس مقصد کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے، یعنی استخلاص وطن اور ملک کو آزادی دلانا اور انگریزوں کے غلامی سے اس ملک کو نکالنا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو 100% کامیابی عطا فرمائی، 100% کامیابی۔ اگر انگریزوں کو اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی 1000 سالہ بادشاہت کو ختم کر دیا، تو مسلمانوں کو بھی اس پر فخر ہے کہ انہوں نے انگریز جیسی جابر اور قاہر طاقت کو نہ صرف اس ملک سے نکلنے پر مجبور کیا بلکہ پسپا کرنے پر مجبور کر دیا، چھوڑ کے جانا پڑا۔ یہ ہماری تاریخ ہے اور یہ حقیقت ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ بڑے سے بڑا نکھار، بڑے سے بڑا قلمکار اور بڑے سے بڑا متعصب بھی، چاہے کیسے ہی حالات ہو، چاہے کیسے ہی ماحول ہو، اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کے علماء اگر آزادی کی لڑائی میں آگے نہ آتے تو یہ ملک کبھی بھی آزاد نہ ہو۔ آج بھی اس ملک پر انگریزوں کی حکمرانی ہوتی اور آج بھی ہم غلامی کی زندگی پسند کرتے اگر مسلمان اسی طریقے سے کوش عافیت کے اندر پڑا رہتا، اگر اسی طریقے سے نہ نکلتا۔ وہ نکلے اور نکل کر انہوں نے عالم بغاوت بلند کیا، انگریزوں کے خلاف جھنڈا اٹھایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں کو بہت کچھ سوچنے سمجھنے پر مجبور ہونا پڑا، اور ساری طاقت اور قوت اور مالی شوکت اور سہولت کے باوجود ان کو اس ملک سے بھاگنا پڑا، نکلنا پڑا، چھوڑنا پڑا اس میں۔ اور یہ قدرت اس نظام کو دکھلاتی رہتی، جگہ بدلتی رہتی، زمانہ بدلتا رہتا ہے، سنین بدلتے رہتے، لیکن قدرت اپنی طاقت کا نمونہ، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی رہتی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی جابر ٹھہرے گا نہیں، ہمارے سامنے کوئی قاہر ٹھہرے گا نہیں، ہمارے سامنے کوئی ظالم اس کا ظلم زیادہ دن تک نہیں چلے گا، اس کو بہرحال ختم ہونا پڑے گا۔ یہ بات
قدرت ہر جگہ دکھلاتی ہے، ہر موقع پر دکھلاتی ہے، اور اب تک دکھلاتی آئی ہے۔ اور صرف دکھلاتی نہیں بلکہ علی الاعلان قدرت کا فیصلہ ہے کہ ہم صرف دکھلائیں گے نہیں بلکہ اور بھی آگے کچھ کرنے کو تیار ہے۔ چنانچہ کیا کہا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم تو ظالم قوموں کی جڑیں کاٹ دیں۔ یہ نہیں کہ صرف اوپر اوپر شاخ کاٹ دی، درخت کاٹ دیے، پتے کاٹ دیے، ان نیچے دوبارہ پہ تر و تازہ ہوتے ہیں۔ فرمایا دابر، جڑ تک نکال دیتے ہیں۔ جب جڑ نکل گئی تو درخت یقیناً مرے گا، یقیناً خشک ہوگا، یقیناً ختم ہو جائے گا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے ان تمام قوموں کی جڑیں تک کاٹ دی ہیں جنہوں نے ظلم کیا۔ آگے فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم ہی ہیں جو حمد کے لائق ہیں، ہم ہی ہیں جو سزاواری کے لائق ہیں، ہم ہی ہیں جو تعریف کے قابل ہیں۔ ہمارے آگے نہ کسی کی تعریف چلے گی، نہ کسی کی حمد چلے گی، نہ کسی کی ثنا چلے گی، نہ کسی کی ممدوحت چلے گی۔